بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کے لیے 11 فروری 2024 کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. سپریم کورٹ میں کیا کارروائی ہوئی، کس نے کس کو شرمندہ کیا، ہمیں اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سچے قاضی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین یہ جو ہے سلطان راجہ، ان کو بلائیں. ان پہ آئین کے حساب سے آئین کہتا ہے کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اگر آپ واقعی قاضی ہیں تو پھر انصاف کیجئے، ان پہ آرٹیکل 6 لگائیے. کیونکہ اس شخص نے نواز شریف کے کہنے پہ ٹالتا رہا ہے، جرنیلوں کے کہنے پہ یہ الیکشن کو ٹالتا رہا ہے اور آئین کو رونتا رہا ہے. یہ سب آتے ہیں زمرے میں. اگر ہے انصاف ہے اس ملک میں، آئین کی پاسداری ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو لگائیے ان کو لائن پہ، دیجئے سزا. آپ دے نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کی بھی پراپرٹیز ہیں لندن میں، آپ کی بھی مجبوریاں ہیں. خیر، اچھا صاحب دیکھیے، اپنی توجہ جو ہے وہ آپ اس وقت الیکشن جیتنے پر لگائیے. کس نے کیا کیا اس کو بھول جائیے. ہاں، ایک بات سے اویئر رہیے. اب انہوں نے اپنے کچھ زر خرید قلم کار جو ہے وہ پکڑ لیے ہیں. وہ اپنی طرف سے ایک مہم، پروپیگنڈا مہم لانچ کریں گے. وہ ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کریں گے کہ صاحب فیصلہ ہو چکا ہے، 70-80 نشستیں ان کو دلوائے گی فوج نون کو، اتنی دلوائے گی پیپلز پارٹی کو، اتنے ملا جی کو، اور ان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، وہ تو جیل میں ہوں گے. یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت وہ ہوگی جب ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، اس پہ ساری توجہ کیجئے. اگر فرض کیجئے کہ عمران خان جیل میں ہوتے ہیں، جیل میں ہوتے ہوئے اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو وہ اور زیادہ ایفیکٹو ہوں گے، قوم کی اور زیادہ محبت اس کے ساتھ ہوگی. تو ان کے پروپیگنڈے کو اٹھائیے، لپیٹیے اور ادھر پھینک دیجیے، اور اپنی توجہ جو ہے وہ آپ الیکشن پہ دیجیے. دیکھیے، آپ کے مخالفین کون ہیں اور ان کی قوت کیا ہے. پہلی بیسک بات، آپ کے مخالفین اس الیکشن میں جن سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے وہ جرنیل ہیں، نون ہے، پی 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 ہے، ملا جی ہیں، میڈیا ہے، اور مافیاز ہیں. میں ان کو سیاسی پارٹی نہیں گنتا ہوں، جہانگیر ترین کو، علیم خان کو. یہ مافیاز ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی پارٹی وارٹی نہیں ہے ان کی کچھ بھی. اچھا، ان کی قوت کیا ہے؟ ان کی قوت گن اور پیسہ ہے. اچھا صاحب، اب آئیے، گن اور پیسے کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ کیا گن اور پیسے سے بھی زیادہ کوئی پاورفل چیز ہے؟ جی بالکل ہے. میں آپ کو بتا دوں؟ جی میں بتاتا ہوں. وہ سب سے اہم چیز ہے ووٹ. عوام کی وہ یس اور نو، وہ آپ کی گن ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے استعمال کر لیا نا تو یقین کیجئے کہ آپ ان کو پھوڑ کے رکھ دیں گے. اچھا دیکھیے، لوگ جو ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی آنکھوں میں ان کے خلاف انتقام کے شعلے ہیں. اور اگر آپ ذرا خوبی سے اور تیاری سے اس الیکشن میں حصہ لیں گے تو یہ الیکشن آپ جیتیں گے، اور بڑے پیمانے پہ جیتیں گے. دیکھیے، اس بات کا خیال رکھیے کہ پاکستان میں ووٹ ڈالنے والا اپنے نمائندے کا انتخاب نہیں کرتا. پوری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، جو ووٹ ڈالتا ہے وہ انتخاب کرتا ہے اپنے نمائندے کا. پاکستان میں ووٹ کاؤنٹ کرنے والا یہ فریضہ انجام دیتا ہے کہ وہ آپ کے نمائندے کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ گھپلہ کرتا ہے. اس پہ بالکل توجہ کرنا، اس کا حل ڈھونڈنا ہے. وہ آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا، ایک بزرگ تھے، وہ گئے ووٹ ڈالنے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. کافی بزرگ آدمی تھے، کافی عمر کے. تو جب وہ لسٹ میں ان کا نام دیکھنے لگا پولنگ ایجنٹ، تو انہوں نے کہا دیکھیے کیا ہماری بیگم بھی، ان کا بھی ووٹ ہے؟
تو اس نے کہا جی جی وہ تو بیگم صاحبہ تو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آ کے ووٹ دے کے چلی بھی گئی. تو بڑے صاحب بولے اچھا اگر آدھا گھنٹہ لیٹ آتی تو ہم سے بھی ملاقات ہو جاتی. تو ایجنٹ بولا تو صاحب کیا آپ بزرگ ایک ساتھ نہیں رہتے میاں بیوی؟ تو وہ بزرگ بولے میاں انہیں مرے ہوئے تو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن وہ ووٹ ہمیشہ ڈالنے آتی ہیں اور ووٹ ڈال کے جلدی چلی جاتی ہیں. تو یہ ان لوگوں کے ووٹ بھی ڈلوائیں گے جو مر چکے ہیں، جو موو کر چکے ہیں. ان ساری کارکردگی پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے، یہ ڈیوٹی ہے. اچھا اس سلسلے میں کچھ ٹپس میں آپ کو دے سکتا ہوں. کوئی بڑا کمپریہنسو پلان میں کسی وقت بنا کے کسی اور ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن کچھ بیسک ٹپس جو ہیں وہ ضرور لے لیجئے. دیکھیے اپنے پولنگ ایجنٹس کو ابھی سے تیار کیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ یہ کاؤنٹنگ کے وقت جو ہوتا ہے نا سب سے زیادہ گھپلا کرتے ہیں. مثلا ایک جگہ سے 700 ووٹ نکلے تو انہوں نے 700 کے آگے جلدی سے ایک صفر اور بڑھوا دیا، وہ پیپر پہ آ گیا 7000 نکلے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کا جو ایجنٹ ہو وہ کسی بھی طریقے سے چپکے سے ان کی فلم بنائے. ہر ایک کے پاس سیل فون ہے، پہلے فلم بنائے اس کے بعد شور مچائے. پہلے فلم بنائے پھر اس کے بعد شور مچائے. اور باہر ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر آپ کے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود رہنی چاہیے ہر وقت جب تک کہ رزلٹ نہ اناؤنس ہو جائے کہ اس کا پریشر جو ہے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مسلسل اس کی ہیٹ پہنچتی رہے کہ باہر اتنے لوگ کھڑے ہیں. یہ بہت ضروری کام ہے. آپ نے بہت قربانی دی ہے، آپ نے بہت قربانی دی ہے، اور اب جو وقت آ گیا ہے وہ آ گیا ہے کہ آپ فائنل راؤنڈ کھیلنے لگے. اچھا فائنل راؤنڈ میں وہ قوت درکار ہوتی ہے جو پہلے راؤنڈ میں تھی، اور جو فائنل راؤنڈ میں تیز دوڑتا ہے نا پہلی والی قوت کے ساتھ جو راؤنڈ فرسٹ میں تھی ہمیشہ وہ جیتتا ہے. آپ نے قربانی دی ہے، آپ نے انتظار کیا ہے، اب جو ہے آپ کو اس وقت جو ہے نا بڑے بھرپور انداز سے سامنے آنا چاہیے اور اپنا کام کر کے جو ہے وہ دکھانا چاہیے. دو اہم پوائنٹس ہیں، دو تین اہم پوائنٹس، ان پہ بھی ذرا نظر کیجئے. پوائنٹ نمبر 1، اسٹریٹجی آپ کی کیا ہونی چاہیے. نمبر 2، سلوگنز کیا ہونے چاہیے. میڈیا کا استعمال کیا ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. دیکھیے آج سے پہلے گزرے ہوئے کل کی اور آنے والے کل کی بھی جو سب سے زیادہ کامیاب پولیٹیکل اسٹریٹجی ہم نے امریکہ تک میں دیکھی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. وہ ہے ناکنگ ڈور ٹو ڈور. جسٹ ناک دا ڈور. ان سے بات کیجئے، ان کو کہیے کہ آپ نے آنا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے. بڑی ایفیکٹو اسٹریٹجی ہے. اچھا اس میں آپ بہت ایج پہ ہیں. کیا ایج ہے آپ کو؟ دیکھیے آپ کسی کا بھی دروازہ نوک کر سکتے ہیں اور لوگ آپ کو ویلکم کریں گے. یہ اتنے شرمندہ ہیں نون والے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کی ہوا نکلتی ہے باہر جاتے ہوئے. یہ کسی کا دروازہ نہیں نوک کر سکتے. لوگ ان کو گالیاں دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، کیونکہ مہنگائی نے لوگوں کو پاش پاش کر دیا ہے، اتنا پریشان کر دیا ہے. تو ان میں تو وہ گٹس ہی نہیں ہے کہ یہ باہر نکلیں. اور اگر یہ نکلیں کہیں انہوں نے کوشش کی تو لوگ ان کو جس وقت برا گالیاں دے رہے ہیں اس کی فلم بنائیے آپ ہمیشہ، اور جتنا ممکن ہو تیزی سے ہر طرف اس کو پھیلا دیجئے کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے ان کی طرف، تاکہ یہ آپ کے لیے بڑی اہمیت کی بات ہوگی اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے. اچھا صاحبوں دیکھیے دوسری چیز سلوگنز. اچھا سلوگنز جو ہوتے ہیں چھوٹا سا ایک جملہ جو سب کچھ کہہ جائے. ہمیں ایڈورٹائزمنٹ میں ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ وہ ایک ہمارے پروفیسر کہتے تھے، وہ ایک جملہ تھا، کیا تھا، امریکن ایکسپریس کا ایک جملہ تھا، کاپی رائٹنگ کی کلاس تھی، اس میں ہو رہا تھا کہ وہ ڈونٹ لیو ہوم وداؤٹ اٹ. یعنی اگر امریکن ایکسپریس کارڈ کے بغیر تم باہر چلے گئے تو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اس کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا. یعنی ایک لائن لیکن سب کچھ کہہ گئی. آپ وہ سلوگنز، آپ کے پاس بڑے اچھے سلوگن آپ نے بنائے تھے جو بڑے ایفیکٹو تھے، مطلب گو نواز گو،
سادہ تھا, ہر ایک سمجھ سکتا تھا اور بڑا افیکٹو تھا. مریم کے پاپا چور ہیں, سادہ تھا, افیکٹو تھا, آج تک ویلڈ ہے, وہ آج بھی وہ چل سکتا ہے. 2-3 سلوگن ایسے بنائیے جیسے مہنگائی مکاؤ چور بھگاؤ, مہنگائی مکاؤ چور بھگاؤ, لندن جاؤ لندن جاؤ. اس قسم کے جو ایسے سادہ ہوں جملے اور آسان ہوں اور ہر ایک پہچان سکے کہ اچھے دن آئیں گے, عمران کو لائیں گے, حق مانگنا نہیں حق چھیننا ہے, ووٹ تم کو دینا ہے, اور مہنگائی مکاؤ چور بھگاؤ, لندن جاؤ لندن جاؤ. یہ سلوگنز اپنے تیار کیجئے اور ان کا ایفیکٹو استعمال کیجئے, کیونکہ بہت لمبی تقریر کرنے سے بہتر ہے کہ ایک اچھا سا سلوگن جو ہے نا آپ وہ سامنے لے آئیے. میڈیا, تھرڈ پوائنٹ, میڈیا. دیکھیے میڈیا کو تو یہ آپ کو استعمال آنے نہیں دیں گے, جرنیل مین میڈیا پہ ان کو لائیں گے, چوروں کو, ٹھیک ہے. اچھا, کوشش وہاں پہ بھی اپنی کرنی چاہیے, اور آپ کے پاس ایسی ایفیکٹو ٹیم ہونی چاہیے کہ اگر 3 منٹ ملے نا تو 3 منٹ میں ان کو ڈبل ڈوز کر دے. آپ کو چانسز کم ملیں گے, تو آپ کے پاس ایک ایفیکٹو طریقہ ہے ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, اس کا بھرپور استعمال کیجئے اور ٹیکسٹ کیجئے, ٹھیک ہے نا. کتنے کروڑوں لوگوں کے پاس, 12 کروڑ میں نے سنا تھا لوگوں کے پاس سیل فون ہے پاکستان میں. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں بہت بہت بڑی پاور ہے سوشل میڈیا کی, اور آپ کے سوشل میڈیا نے ان میڈیاز کو جو نقصان اور جو ڈینٹ دیا ہے وہ یہ محسوس کر رہے ہیں. یہ تو انہوں نے 10 ارب روپے ان کو کھلا دیے, 10 یا 12 ارب, تو وہ کر گئے ہیں اور ان کو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن آپ ان چکروں میں پڑنے کے بجائے فوکس رہیے کہ آپ کا گول کیا ہے. جیتنا ہے, حکومت بدلنی ہے. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے اسٹریٹجی؟ کہ سکسیسفل اسٹیپ ٹورڈز اچیونگ یور گولز, ٹھیک ہے. آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ اسٹیپ نمبر 1 2 3 ایسے کرنے, پہلے اسٹریٹجی آتی ہے پھر پلاننگ آتی ہے, ٹھیک ہے نا. ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. ایک آخری چیز, ایک بات ہو رہی ہے صاحب, وہ کینڈیڈیٹ انہوں نے پکڑ لیے ہیں جو لڑنے والے تھے, وہ جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے آپ نے مہربانی کی, چلے گئے, ان کے ساتھ چلے جائیے. آپ آج جس مقام پہ پی ٹی آئی ہے, آج جس مقام پہ لوگوں کا غصہ ہے اور حمایت ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے, وہ مقام ہے کہ جس کو پاکستان میں کہتے ہیں کہ اگر کھمبے کو کھڑا کر دیا نا تو کھمبا جیتے گا. جس کو جانا تھا وہ چلا گیا. تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے, تو وہ والی صورتحال ہو جائے گی. ان کی بے وفائی کو چھوڑ دیجئے. آج جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا اور اس پہ اگر پی ٹی آئی کی مہر ہے وہ جیتے گا. اور میں آخر میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ ٹکٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو ٹرو ورکر ہوں, ان کے پاس بھلے پیسے نہ ہوں. آج تم اس مقام پر ہو عمران خان کہ تم کسی کو بھی ووٹ دے دو, چاہے وہ یہ نہیں, لوگ آ کے پہلے یہ فلسفی دیتے تھے صاحب اس کا اپوننٹ جو ہے نا وہ 4 کروڑ خرچ کرے گا, ان کے پاس تو 4 لاکھ نہیں, ان کے پاس اگر 2 لاکھ بھی نہیں ہو یہ جیتیں گے. عوام کے اندر سے جو ری ایکشن آ رہا ہے, مہنگائی سے اتنے پریشان ہیں, تو پہلا سلوگن جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مہنگائی مکاؤ چور بھگاؤ, لندن جاؤ لندن جاؤ, اس قسم کی چیزیں جو ہے نا ان کو اپنے پیش نظر رکھیے. مہم کی تیاری کیجئے. اور یہ جو پنڈت انہوں نے ہائر کر لیتے ہیں, وہ کوئی, میں نے ان کو سب کچھ چیک کیا ہے, وہیں سامنے ہی سب کچھ ہے, اندر سے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نقشہ بنا کے بیٹھے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں صاحب اتنی سیٹیں ان کو دلا دیں گے, صاحب اتنی سیٹیں ان کو دلا دیں گے. یہ ایسا آسان کام ہے؟ عوام کی رائے بہت بڑی چیز ہے اور وہ اس کا اظہار کرے گی. یہ موقع مل رہا ہے, اس کو ضائع مت ہونے دینا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور اب یہ آخری راؤنڈ لڑنا ہے ہم کو زبردست انداز سے, تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا, اس کو ڈسکس کیجئے گا اور مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب. پلیز سبسکرائب اٹ, لائک اٹ, اینڈ لیٹس گو گیٹ دیم. تھینک یو. خدا حافظ.